آداب کاروان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.karwan.tv. پچھلے مہینے ایک پتھر ہم نے بھی کھانے کی کوشش کی, بچ گئے, لیکن وہ پتھر پتھراؤ کا نہیں تھا, وہ پتھر بجلی کا تھا, کیونکہ لوگ کہتے تھے بجلی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بجلی ہے, ہم ضائع بہت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی بڑے لوگ ضائع کرتے ہیں اور غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بھی ضائع کرتے ہیں اور چھوٹے بھی ضائع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آبادی اتنی ہے. ہم یہ تو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 6 بچے ہیں. جب پوچھا جائے آپ کے کتنے بچے, کہتے 6, اور بچیوں کو تو بچہ گنتے ہی نہیں. پھر پوچھنا پڑتا ہے جی آپ کے ہاں اولاد کتنی ہے, تو بتائیں گے جی 6 بچے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں. جہاں ہمارا سوچنے کا انداز یہ ہو, جہاں ہمارا کام کرنے کا انداز یہ ہو, جہاں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہر کام کسی جادو سے, کسی فرشتے سے, کسی نبی سے ہو جائے گا, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, نہ ہمیں بہتری کرنی پڑے گی, نہ محنت کرنی پڑے گی, سارے کام خود ہو جائیں گے, وہاں حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا خواہ وہ اسلام ہو چاہے کوئی مذہب ہو, وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور نوالا خود بخود منہ میں آئے گا اور حلق میں اتر جائے گا. کم از کم چبانا تو پڑے گا اور کچھ نہ کچھ. تو بجلی کے معاملے میں بھی ہم نے نہ جانے کتنے برس سے یہ مذاق اس کے ساتھ کیا. اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حکومتیں آئیں جنہوں نے بجلی کے وعدے کیے, اگلی حکومت آئی بجلی اڑا دی, پھر کوئی حکومت آئی اس نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے. کوئی کہتا ہے ہم سعودی عرب میں ایک زمانے میں بات ہوتی تھی کہ پانی نہیں ہے تو ایک آئس برگ گھسیٹتے ہوئے لے آئیں گے, اس کو پگھلا پگھلا کے پئیں گے. وہ ارادہ فیل ہو گیا ہے, کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے. ہمارے ہاں بھی تھا کہ ہم جنریٹر گھسیٹتے ہوئے لے آئیں گے, اس کو کھڑا کریں گے اور بجلی کا استعمال کریں گے. یہ تمام وقتی چیزیں ہیں, ان سے یقیناً فائدہ ہے, لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ 20 برس کے بعد, 25 برس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہماری جو آبادی اس وقت ہے, جنہیں ہم اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں, لاکھوں بچہ ہمارا سڑکوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کبھی ہم نے ریئلائز کیا کہ چند برس میں اسٹریٹ ایڈلٹس ہوں گے, ان کی ضروریات ایڈلٹس والی ہوں گی. ایک 5 سال کا بچہ بڑا معصوم لگتا ہے, بھیک مانگتا ہوا. 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 6 سال کی بچی سڑک پہ بیٹھے بڑے معصوم لگتے ہیں. ایک ماں بیٹھی ہے چادر بچھائے, اس کے ساتھ 8-10 بچے گھوم رہے ہوتے ہیں. دل دکھتا ہے, پریشانی ہوتی ہے اور معصوم لگتے ہیں. یہ سوچیں اب ان کو آپ انلارج کریں ان بچوں کو آج سے 10 سال کے بعد, اور یہ لمبے لمبے چوڑے چوڑے لوگ ہوں, 15, 17, 18, 20 برس کے. ان کو نوکریاں چاہیے, ان کے کھانے کی نیڈ بڑھ جائے گی, ان کی بجلی کی ضروریات بڑھ جائیں گی, ان کی پانی کی ضرورت بڑھ جائے گی. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ پائپ تو لگا کے دینا نہیں آپ کو, چلو یہ تم یار 2 کلو بجلی لے لو, 5 من پانی لے لو, ایسا تو ہوگا نہیں. انسان کو خود کچھ کرنا پڑے گا. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں, ترقی پذیر جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال 10 سال میں ہم کیا کریں گے. ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں 50 سال 60 سال 100 سال. ترقی پذیر 5 10 15 سال. ایک ہم ہیں جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا, مستقبل کی تو اللہ خیر کرے گا صاحب. آپ الحمدللہ جب تک زندگی ہے اللہ رزق دینے والا ہے, لیکن اتنا ہی دینے والا ہے جتنی زندگی ہے. پھر رزق ختم ہو جاتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں مر گئے. مرنا تو ہے ہی, آپ کب تک فری میں جیتے رہیں گے؟ محنت کرنا ضروری ہے. آلٹرنیٹ انرجی, 10-12 سال سے تو مجھے یاد پڑتا ہے یہ لفظ سنتے ہوئے آلٹرنیٹ انرجی. کوئی کہتا ہے پنچکی لگائیں گے, کوئی کہتا ہے فلاں گیس سے بجلی بنائیں گے, کوئی کہتا ہے سورج سے ہم بجلی جمع کر لیں گے. ہوا ہے ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. چند حضرات جو کہ اس معاملے میں کوشش بھی کرتے رہے, کہتے ہیں وہ کچھ جانتے بھی ہیں اس معاملے میں, محنت بھی کرتے رہے, کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے. یہ تمام باتیں ہم ان حضرات سے کریں گے. ان کا تعارف کراتے ہیں. حیدر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل انڈسٹریل کمرشل ایجوکیشن لنک. بہت نائس نیم فار اے نائس آرگنائزیشن. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں. پروفیسر ڈاکٹر نسیم خان صاحب وائس چانسلر ہمدرد یونیورسٹی, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. اینڈ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ایس جی رضا صاحب. اے وی ایم سوچا تھا اے وی ایم کیا ہوتا ہے, یو وداؤٹ پاور. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سر آلٹرنیٹ انرجی یہ وہ لفظ ہیں جو ہم نے ایک عرصے سے سنا. ہم نے کبھی کبھی دیکھا کسی گھر کے اوپر 2-4 سولر پینل لگتے ہیں, پھر ہم نے افتتاح بھی کئے ہوتے دیکھے, کئی ریبن کٹے, کئی باتیں ہوئیں. پنچکیاں بھی کبھی ادھر لگی. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کلفٹن کے اوپر ڈی ایچ اے نے بڑی پنچکیاں لگائی تھیں ایک پلاٹ کے اوپر, وہ آپ کے کیا دھرا تھا, پھر وہ غائب ہو گئیں.
تو چلیے آپ سے ابتدا کرتے ہیں, وہ پنچکیاں کہاں گئیں سر, علاوہ پھر کوٹ کے لپیل پہ پہنچ گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کی اس جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا اس پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ یہ آج ہماری زندگی ضروری ہے کہ آلٹرنیٹیو انرجی پہ بات کریں. اب تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا. بہت زیادہ ضروری تو 6 سال پہلے تھا. جی ہاں, بہت زیادہ. وہ جو پہلی 40 ونڈ ٹربائن لگائی تھیں وہ حکومت پاکستان سے صرف 5 لاکھ روپے لیا تھا. ٹھیک ہے. فار پوٹنگ اپ دوز ونڈ ٹربائنز آن ایکسپیریمنٹل بیسس ٹو انڈرسٹینڈ ونڈ کوریڈور. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کوئی ونڈ کوریڈور کسی کو نہیں پتا تھا. یہ چیز میں کیا ہوتی اسلام ہے؟ آباد سے, میں اس وقت میٹکوٹ 10 کور میں تھا, تو وہاں سے پھر میں نے یہاں 40 ونڈ ٹربائن ایک خالد نسیم حجازی صاحب, نسیم حجازی کے بیٹے, ان کے تعاون سے ان کی ونڈ ٹربائن فری آف کاسٹ گورنمنٹ وہاں پہ لگائی ہم نے. ٹھیک ہے. 40 ونڈ ٹربائن اس لیے لگائی تھیں کہ 20 فیٹ اور 40 فیٹ پہ بالکل آن دا شور, بالکل ولیج سالٹ اینڈ پیپر کے ساتھ لگائی تھیں, ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی ونڈ انرجی کرتی کتنی ہے اور کتنی انرجی پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کانسیپٹ وہ کہ 24 آورس 365 ڈیز وہ نہیں ہے. آف کورس. سو وہ سیزنل بھی ہے. وہ سیزنل بھی ہے. سو وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ڈیٹا سارا ہمارا کریکٹ ہوا. اٹ واز اونلی فار 3 months ٹو گیو کانفیڈینس اینڈ کریکٹ ڈیٹا. دین سبسیکوئنٹلی اٹ واز انکریز ٹو 9 months. ٹھیک ہے. And I was operating from Islamabad at that time and there was no funding for having a manpower there. اس کے بعد وہاں طوفان آیا تو I had to take it down because it was not funded for wind turbines. Otherwise تو وہ پروجیکٹ جو 50 لاکھ روپے کا ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا میرے پاس بہت زبردست کریکٹ ہو گیا. It authenticated my previous observation and identification of the wind corridor. اب پاکستان کا ڈیلیما کیا ہے؟ We don't trust Pakistanis. We are not supposed to trust Pakistanis because وہ ہمیشہ جھوٹ بولے گا. ٹیکنالوجسٹس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. جو 1999 میں ہم نے ان کو بتایا کہ دیر از اے ونڈ کوریڈور وچ از ورتھ 50,000 میگا واٹ, نو بڈی ٹرسٹڈ. جب لوگ آئے فرام جرمنی, ڈینمارک, انڈیا, چائنا, فرانس, بیلجیم, امریکہ, ہر ملک والا آ کے وہ صرف یہ کہتا تھا کب ہم ونڈ ٹربائن لگائیں. بیوٹیفل کوریڈور. ہم ان کو گھاروں سے کیٹی بدر میں لے کے گیا, حیدرآباد تک لے کے گیا, ساری چیزیں دکھائیں. دا بیسٹ کمنٹ واز فرام این انڈین انویسٹر مینوفیکچرر آف ونڈ ٹربائن. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ لوگ ایک گولڈ مائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, استعمال کیوں نہیں کرتے. دس واز دا کمنٹ. بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹرسٹ کہ یار اگر ہائیڈرو پاور سے 40,000 میگا واٹ ہے, ونڈ ٹربائن کا کیسے ہو سکتا ہے 50,000 میگا واٹ, رائٹ. تو یہ تھا ایک ایشو. 2007 میں نیشنل رینیوبل انرجی لیب یونائٹڈ اسٹیٹس نے $1.9 ملین سے وہ ایک آتھینٹیکیٹ کیا کہ ہاں جی یہ ونڈ کوریڈور, بٹ اٹس ناٹ 50,000 میگا واٹ, اٹس 110,000 میگا واٹس. یہ تو سرکاری موقف ہے نا. سرکاری نہیں ہے, یہ تو پرائیویٹ تھا نا. اس تو I was doing as a private. Okay, ٹھیک ہے, fine. And then became Alternative Energy Development Board and then it came up as a National Renewable Energy Lab. تو we have private data سرکار کے پاس گیا. جی اٹ واز اے ریسرچ آف اگریڈ. اور وہاں جا کے شاید کہیں بات رکی, اس پہ واپس آتا ہوں کہ وائی ڈڈ دیٹ ہیپن. بٹ آئی ایم ریئلی انسپائرڈ ٹو سی کہ 2 حضرات یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے لپیلس کے اوپر ونڈ ٹربائنز لگی ہوئی ہیں. میرے پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے, وہ آپ کے جھنڈے ہیں میرے پاس, آئی ول گیو دیم ٹو جسٹ ناؤ. بٹ دس شوز کہ یو ایکچولی بلیو ان اٹ. سر جب بلیف ایسا ہو کہ یو ایکچولی لیونگ دا ڈریم, وائی ڈو وی فیل؟ دیکھیے برادر, صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلم اقوام میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا سیکشن سینکڑوں سال سے بند ہے. دیکھیے ابھی ڈاکٹر صاحب جب فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے بلیو نہیں کیا, لوگ بلیو نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی وہ تمام لوگ سینکڑوں مرتبہ یورپ گئے ہوں گے, انہوں نے سولر بھی دیکھا ہوگا, ونڈ بھی دیکھا ہوگا, ان کو معلوم ہے. لیکن وہ یہاں کوئی رسک لینا نہیں چاہتے, ریسرچ میں بلیو نہیں کرتے, ایفرٹ سے بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم خرید لیں گے اور منگا لیں گے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت بھی اتنی دیر میں بڑھ جائے گی, ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے پاس فنڈ کی کمی ہو جائے گی. تو وہ ویژن نہیں رکھتے. یہ ہم کو تسلیم کرنا چاہیے. نتیجے کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جو کوشش ہم 3 احباب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری رہی ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس کے پاس عقل ہے اور پیسہ ہے, اس کو اپنا مسئلہ نہیں, وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتا ہے. ہمارے پاس آتا ہے ڈیفینس میں ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب حیدر بھائی 5 کلو واٹ کی ونڈ مل چاہیے. میں کہتا ہوں بھائی وہ بازار مل رہی ہے, اتنا پیسہ لگے گا, وہ لگا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو چونکہ ہم ریسرچ میں بلیو نہیں کرتے, اس پر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ صاحب آئین ہے نہ اسے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو ہم اڑے ہوئے ہیں یہاں, ہم ریسرچ نہیں کرنا چاہتے.
ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم معجزات پہ بلیو کرتے ہیں یہ ہو جائے گا. تو جیسا کہ آپ نے کہا نبی فرشتہ آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارا نبی پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھود رہا ہے برادر. بھائی ایمان کرتے ہیں یوں کریں تو خندق کھود جائے گی, اس کو کیا ضرورت ہے, ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ جر ثقیل بھی کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہمارا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا, لیکن دو باتیں آپ نے اچھی کی, پاکستانی ہمیشہ جھوٹ بولے گا, یہ اسمپشن ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ہم ایفرٹ پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن خیر اس پہ اور تسلی سے بات کرتے ہیں. آپ کے جھنڈے میرے پاس موجود ہیں, وہ دے دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے, ہم یہ بیٹھے ہیں. سر